بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے دنوں آب کوثر کتاب سے متعلق ایک بھائی کا مشاہدہ شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کافی سارے میسیجز میرے پاس آئے کہ آب کوثر کتاب کہاں سے مل سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ جائیں انٹرنیٹ پر لکھیں تو آپ کو وہاں سے PDF مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ آب کوثر ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ جب آپ اسے ورد کریں گے نا، پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درود پاک کے سفر میں بہت آسانی بھی ہوگی اور بہت محبت پیدا ہوگی۔ آج بھی آب کوثر درود پاک کی جو کتاب ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور جو ہے ایکسپیرینس سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ اسے سن کر مزید آب کوثر کتاب پڑھنے میں آپ کو لطف بھی آئے گا، اور آب کوثر کتاب پڑھ کر آپ کے درود شریف میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت اضافہ ہوگا۔ تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماسٹر مقصود احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سٹی فیصل آباد میں آب کوثر کا درس دینا شروع کیا، یعنی آب کوثر کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کی۔ تو آب کوثر کتاب کے بعد جب یہ کتاب ختم ہو گئی تو البرہان کتاب جو ہے اس کا درس بھی دینا شروع کیا۔ البرہان بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو PDF مل سکے انٹرنیٹ سے تو ضرور پڑھیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں درس دیتا اور ایک رات البرہان کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ سامنے آئی، اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ تھا کہ جو مومن خواب میں مجھے دیکھے گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث شریف کو جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں بڑی خوشی پیدا ہوئی۔ تو جب میں نے اس حدیث شریف کو پڑھا تو مجھے بہت خوشی نصیب ہوئی، اور میں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم ہو جائے اور مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی نعمت نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ عرض کر کے میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، بہت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ، اور 1000 مرتبہ درود پاک مکمل کر کے سو گیا۔ رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی، پھر میں نے دوبارہ سے وضو کیا اور وضو کر کے میں دوبارہ سو گیا۔ اب کی بار جو سویا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری قسمت جاگ اٹھی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور جی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کرم مجھ پر کس وجہ سے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب کوثر اور البرہان کے درس دینے کی وجہ سے میں تم سے ملنے آیا ہوں، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تو سوچیں کہ آب کوثر کتاب پڑھنا اور دوسروں کو پڑھوانا، دوسروں کو پڑھ کر سنانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کتاب کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ مزید اس کتاب کے بارے میں ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ شیخ محمد عامر صاحب بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 1415 ہجری بامطابق 21 اگست 1994 کو میں نے خواب دیکھا کہ جامع مسجد گلزار مدینہ محمد پورہ فیصل آباد خوب سجی ہوئی ہے، اور میں نے قاری مسعود صاحب سے دریافت کیا کہ آج مسجد اتنی سجی ہوئی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نہایت خوشی اندر گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب کے قریب جلوہ افروز ہیں، اور علامہ الحاج مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد سعید احمد بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی، پھر مولانا سعید احمد صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آب کوثر کتاب پیش کی، تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے کتاب پر اپنا دست مبارک پھیرا اور کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد مفتی امین رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سوچیں کہ اس کتاب کی کتنی برکت اور فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب کتنی پسند ہے۔ اور پھر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے الحمدللہ، وہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہیں۔ تو اس کتاب کو ایک دفعہ تو لازمی پڑھیے آپ سب لوگ۔ اور مزید ایک اور واقعہ ہے کہ 9 شوال بامطابق 30 جولائی 1982 بروز جمعرات، یعنی جمعرات کا دن تھا، علامہ الحاج مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پاس فیصل آباد سے محمد یوسف صاحب آئے اور پوچھا کہ آپ نے درود شریف سے متعلق کوئی کتاب لکھی ہے؟
تو مفتی امین صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں، اور الماری سے آب کوثر کا نسخہ یعنی آب کوثر کتاب نکال کر انہیں دی تو محمد یوسف صاحب نے کتاب کو بوسہ دیا اور کہا کہ کل رات مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ مفتی محمد امین نے درود شریف سے متعلق جو کتاب لکھی ہے وہ ہمارے شہر میں پہنچ چکی ہے اور خوب پڑھی جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ آب کوثر جو کتاب ہے درود پاک کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے، اور کتنے ہی لوگوں نے اس کتاب کے متعلق خواب دیکھا، اور مفتی محمد امین صاحب جنہوں نے آب کوثر لکھی ہے الحمدللہ وہ بھی بارگاہ رسالت میں قبول و مقبول ہیں۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ احادیث، کچھ واقعات اور کچھ چیزیں ضرور پڑھ کر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ لازمی اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیے تاکہ آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ اور جب بھی کتاب پڑھیں اس کے بعد درود پاک پڑھ کر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ہدیہ پیش کریں کہ انہوں نے اتنی پیاری کتاب لکھی اور اللہ کریم نے ہم تک اتنا پیارا نسخہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اتنی پیاری کتاب لکھنے پر۔ اللہ کریم ہم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، درود پاک کی خاص محبت، خاص نسبت، خاص تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے رنگ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ تو ضرور یہ کتاب پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ملے گا۔ اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔